اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہم سورۃ الفاتحہ کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ کے پہلے حصے میں بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اور پھر دوسرے حصے میں جھولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے۔ انداز قرآن کریم کا کتنا پیارا ہے کہ بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اب پہلے بندے نے اپنے رب سے ہدایت طلب کی۔ ہدایت طلب کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں کہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا بھی مانگی، اور کچھ مغضوب ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی جن پر طاری ہوئی، تو ان سے، ان کے راستے سے بچنے کی دعا بھی بندہ مانگتا ہے۔ اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی مغضوب سے مراد وہ ہے جو کافر ہے، جو انکاری ہوئے، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین سے وہ مراد ہے جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو بندہ ان کے راستے سے بھی بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس خود نازل فرما دیا، بندے کے پاس پورا قرآن بھی موجود ہو، یہ ہدایت کا سرچشمہ جو ہے، اور پھر بندہ اپنے رب سے ہدایت بھی ڈائریکٹ مانگ رہا ہو، کیا ضرورت پڑی تھی اس بات کی کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی چلا جو انعام یافتہ ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کے محبوب ہیں لیکن ہیں تو بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ہوتے ہوئے بندوں کے راستے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک تو میں بات کو آسان کرنے کے لیے بلا تمثیل ایک مثال بیان کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں باہر سے آتے ہوئے، تو آپ کے ساتھ کوئی اجنبی شخص بھی وہاں پہ اترتا ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، میں نے لاہور لبرٹی مارکیٹ گلبرگ میں جانا ہے، مجھے کوئی راستہ بتا دیں۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں، آپ لیفٹ ہو جائیں، آگے فلائی اوور سے نیچے اتریں تو آپ پھر لیفٹ ہو جائیں، پھر آگے جو ہے وہ سگنل کراس کریں، پھر آگے راؤنڈ اباؤٹ کراس کرتے ہوئے رائٹ ہو جائیں، پھر آگے انڈر پاس کراس کریں، پھر فلائی اوور آئے گا، وہاں سے آپ پھر لیفٹ ہو جائیں، پھر آگے راؤنڈ اباؤٹ سے رائٹ ہو جائیں، پھر سگنل کراس کریں، پھر جو ہے رائٹ ہو جائیں۔ وہ اتنے میں آپ بتائیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں تو بھول جاؤں گا، اور اگر وہ نکل بھی پڑا ہو سکتا ہے وہ راستے میں کہیں رک جائے، اسے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئے۔ آپ تو اس کے ساتھ مخلص تھے، آپ نے اسے راستہ بتا دیا، راستے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ مل جائے جسے خود ہی راستے کا پتہ نہ ہو،
وہ اسے غلط گائیڈ کر دے تو وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، جیسے اس نے آپ سے کہا کہ میں نے لیبرٹی مارکیٹ جانا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میری گاڑی کے پیچھے آپ گاڑی لگا دیں، تو اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی سگنل کراس کرنے کی پرابلم نہیں، کوئی اسے راؤنڈ اباؤٹ سے گزرتے ہوئے پریشانی نہیں ہے، اسے کسی طرح فلائی اوور یا انڈر پاس کراس کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے صرف آپ کی گاڑی کو فالو کرنا ہے، وہ بڑی آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارے پاس کتاب رحمت کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے قوانین، سارے اصول و ضوابط ہمارے پاس موجود ہوں، اس سب کے باوجود ممکن ہے کہ ہم پڑھ کر ہم گمراہ ہو جائیں، ہم صحیح طریقے سے عمل نہ کر سکیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے جس کا کردار ان اصول و ضوابط کے مطابق ہے تو پھر ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہم نے اصول و ضوابط کو سمجھتے ہوئے ہم گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ شخصیت ہمارے سامنے ہے، ہم نے ان کے کردار کے پیچھے چلنا ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ذکر بھی فرما دیا کہ وہ انعام یافتہ کون ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ چاروں طبقات اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ گویا اللہ کے محبوب بندوں کے طریقے پر چل کر بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات اس کے ساتھ اٹیچ کرتا جاؤں، جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ قحط الرجال کا دور ہے، اور چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ ایک ایسا دور ہے کہ اہل علم کی قدر کم ہو گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بندے ہیں ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ کچھ ایسے فتنے آئے افراد کی صورت میں جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں سے لوگوں کو دھتکارنا شروع کر دیا، ایک بغاوت پھیلا دی، بے ادبی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے گا جب بندہ اپنے بڑوں کی، اہل علم کی قدر چھوڑ دے تو وہاں سے گمراہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو زندگی کے تقریباً سارے معاملات میں اپنے بڑوں سے رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، پاکستان بننے سے پہلے یہ ہندوستان اور یہ پاکستان ایک ہی ملک تھا۔ امروہہ جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس شہر کے ایک علاقے میں ایک لوگوں کا ہجوم تھا، بڑی تعداد میں مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی وہاں جمع تھے۔ حضرت غزالی زمان، راضی دوراں، امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 13 سال کی تھی، میں مدرسہ سے پڑھ کے گھر کو جا رہا تھا، میں نے راستے میں اس ہجوم کو دیکھا تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس ہجوم کے درمیان ایک ہندو جو ہندو کا ترجمان تھا، جسے وہ پنڈت کہتے ہیں یا جو بھی، اور ایک طرف مسلمانوں کے ترجمان بیٹھے تھے، ایک مولانا صاحب، ان کی آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ بحث و بحث کے دوران وہ جو ہندو ہے اس نے سوال کیا مسلمان سے، کہنے لگا یہ جو تم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو، کیا یہ سورۃ فاتحہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھی ہے۔ اس نے کہا جو انہوں نے زندگی کی آخری نماز پڑھی ہے اس میں بھی یہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے؟ وہ مولانا صاحب کہنے لگے بالکل پڑھی ہے۔ ہندو کہنے لگا لو جی بات یہاں ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے ہندو کی طرف منہ کیا، کہنے لگا کہ اس سورت کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب مسلمانوں کے نبی خود بھی مانگ رہے ہیں، یعنی بذات خود وہ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا دیکھو جی میرے پاس ایک کپڑا ہے،
آپ میں سے کوئی مجھ سے مانگے کہ یہ کپڑا مجھے دے دو اور میں اسے کپڑا دے دوں، وہ دوبارہ تو نہیں مانگے گا؟ اگر مانگے گا تو میں کہوں گا، ہر بندہ کہے گا آپ کو کپڑا مل گیا، دوبارہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی نے اللہ سے ہدایت مانگی، پھر مانگی، پھر مانگی، پھر مانگی، یہاں تک کہ زندگی کی آخری نماز میں بھی مانگی ہے۔ معاذ اللہ، گویا انہیں ہدایت نہیں ملی تھی تو مانگتے رہے نا بار بار۔ امام کاظمی فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی، مسلمانوں کے پورے مجمع پر سکوت کا عالم چھا گیا، سب خاموش ہو گئے، پریشانی بڑھ گئی، مولوی صاحب کے چہرے پر پسینے چھوٹ گئے۔ اس بات کا جواب وہ کیا دے؟ کہتے ہیں کچھ دیر تک سکتہ طاری رہا، پھر ہندو نے کہہ کے لگانے شروع کیے۔ قریب تھا کہ کچھ مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ کہتے میں آگے بڑھا، کیونکہ 13 سال کی عمر کا بچہ تھا۔ میں نے کہا اگر مجھے موقع دو 2 منٹ میں بات کروں۔ پہلے تو لوگوں نے بات نہ سنی، بڑی دیر کے بعد پھر بات کرنے کی اجازت دی گئی، تو میں نے کہا ہم سب سے پہلے اس بات کا تعین کریں گے کہ ہدایت کیا ہے۔ جو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ہدایت مانگتے رہے، وہ ہدایت ہے کیا؟ امام کاظمی فرمانے لگے، کروڑوں سلام امام کاظمی تیری تربت انور پر۔ آپ نے مسئلے کو کیسے واضح فرمایا؟ فرمانے لگے کہ ہدایت اصل میں قرب الہی کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کرنے کا نام ہدایت ہے۔ فرمایا ہندو ہدایت کی بات کر رہا ہے، اب جس کی یہ عبادت کرتا ہے وہ بت، جسے یہ بھگوان کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، وہ بت سامنے پڑا ہوا ہے، یہ کہے کہ مجھے اس بت کی ہدایت یعنی قربت چاہیے، تو کیا کرے گا؟ یہ اس بت کو اٹھا کے سر پہ رکھ لے گا یا سینے سے لگا لے گا یا اس کو رکھے گا اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، اس سے زیادہ قربت تو یہ نہیں لے سکتا اس کی۔ اور جس رب تبارک و تعالیٰ کی، جس عظیم ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ تو بڑی بلندی والی ذات ہے، اس کا مقام تو بڑا بلند ہے، اس کی عظمت و شان تو بہت بلند ہے۔ اب اس ذات کا قرب حاصل کرنا ہو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی میرے رب مجھے اپنا قرب عطا فرما، اللہ نے محبوب کو بلند فرما دیا۔ پھر عرض کی میرے مالک اور قرب عطا فرما، میرے رب نے اور بلند کیا، پھر اور مانگا، پھر اور بلند کیا، پھر محبوب نے اور مانگا، پھر اور بلند کیا، حتیٰ کہ میرے رب نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ پوری کائنات محبوب علیہ السلام کی بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ نے میرے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، کیا بلندی عطا فرمائی۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا، سیدی اعلیٰ حضرت نے، پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں، کثر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھئے کہ تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ یعنی جس مقام پر میرے محبوب تشریف لے گئے، اس جگہ کا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کو بھی علم نہ ہو سکا، تو عام بندہ کیسے اس کا ادراک کرے گا؟ تو صاحبو، اس بات سے اندازہ ہوا ہمیں لمحہ بلمحہ، قدم قدم پر اپنے بڑوں سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اہل علم سے پیچھے ہٹا، اپنے بزرگوں سے پیچھے ہٹ گیا، وہ شاید گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح پورا قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔